لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ مائک والے بھائی صاحب سے گزارش ہے آواز تھوڑی سی کم کر دیں، اور باہر والوں سے گزارش ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی ہلکا ہلکا کم کر لیں. اگر سے آپ باہر ہی کھڑے ہو کے سننا چاہتے ہیں لیکن کوشش کریں آواز یہاں تک نہ آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ
سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کوثر علی ابن رجب علی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے اپنے دین کی ترویج کے لیے 1,29,999 نبیوں کو بھیجا، اور ان تمام نبیوں کو بھیجنے کے بعد ان تمام نبیوں کی گواہی کے لیے خاتم النبیین کو بھیجا اور تکمیل دین کی مہر لگائی۔ یقیناً رسول گرامی نے بہت ساری مشقتوں اور بہت ساری محنتوں اور بہت ساری دشواریوں کا سامنا کیا ترویج دین کے لیے۔ بہت ساری مشقتیں کہ جن میں میں تمام ان جزئی چیزوں کو بیان کرنا فی الحال موضوع کے خلاف سمجھوں گا۔ رسول پہ پتھر برسائے گئے، رسول پہ کوڑا و کچڑا پھینکا گیا، رشتہ داروں نے پریشان کیا، پڑوسیوں نے پریشان کیا، بہت ساری قوموں نے رسول گرامی کو پریشان کیا، اس حد تک پریشان کیا کہ آخر میں رسول کو کہنا پڑا جتنی اذیت مجھ پہ ڈھائی گئی اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ ما اوذی نبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں۔ بس ایک جملہ رسول گرامی کا کافی ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ پیغمبر گرامی پر کس قدر اور کس طرح کی اذیتیں ڈھائی گئیں۔ حضرت نے بنا بر روایت 1 یا 2 مقامات نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جملہ فرمایا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں پریشان کیا گیا۔ حالانکہ اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ رسول گرامی پہ تو صرف کوڑا و کچڑا پھینکا گیا، لیکن اگر اور انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی نبی کو آری سے کاٹ دیا گیا، کسی نبی کو الٹا درخت پہ لٹکا دیا گیا، یا آپ قوم بنی اسرائیل کی طرف مراجعہ کریں تو ایک دن میں 70 ہزار نبیوں کو مارا گیا یا 70 نبیوں کو مارا گیا۔ جب اتنی اذیتیں بنی اسرائیل نے ڈھائیں نبیوں پر، پھر رسول خدا نے کیسے فرمایا کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں پریشان کیا گیا۔ میں کہوں گا شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کسی بھی نبی کی بیٹی کو اس طرح نہیں پریشان کیا گیا جس طرح رسول کی اکلوتی بیٹی کو پریشان کیا گیا۔ کسی نبی کے داماد کو اتنا برا بھلا نہیں کہا گیا جتنا آخری نبی کے داماد کو برا بھلا کہا گیا۔ اور جیسا کہ خود امیر المؤمنین کا بھی مشہور و معروف جملہ ہے
کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا یا جتنے مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم و ستم نہ کسی نبی پہ ڈھائے گئے اور نہ ہی اس نبی کی وصی پہ ڈھائے گئے۔ مولا نے علت بتائی کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں کو کاٹا گیا، نبیوں کو جلایا گیا، نبیوں کو پریشان کیا گیا، نبیوں کے گھر گرائے گئے، نبیوں کی اولادوں کو مارا گیا، لیکن پوری تاریخ نبوت میں کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ کو۔ یہ علی کی مظلومیت ہے، کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں کہا گیا سوائے علی کے باپ کو۔ پھر مولا فرماتے تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی نبی کی زوجہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ کو۔ یہ وہ علتیں ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر رسول گرامی نے متعدد مقامات میں فرمایا جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے امیر کائنات نے بھی متعدد مقامات پہ فرمایا جتنا مجھے پریشان کیا گیا، جتنا مجھ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اتنے نہ ہی کسی نبی پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے اور نہ ہی کسی نبی کے وصی پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول گرامی فرماتے ہوں کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، لوگ اسی کو منبروں پہ جا کے برا بھلا کہیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات مجھ سے بھی کہا جاتا ہے قبلہ تاریخ یہ کہتی، تاریخ یہ کہتی، تاریخ یہ کہتی ہے، تو میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں کس تاریخ کی بات کر رہے ہو؟ کس تاریخ کی بات کر رہے ہو؟ اس تاریخ کی بات کر رہے ہو کہ جس کا مؤرخ بکا ہوا تھا؟ اس تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ مشہور و معروف کسی شاعر کا شعر کہ جہاں میں کام سیاست کا کر گئی تاریخ، جدھر تھی دولت دنیا ادھر گئی تاریخ۔ اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں، اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ رسول گرامی کے زمانے میں صحابہ کرام اتنی محبت فرماتے تھے، میں وہی آئے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے وہ صحابہ رسول جو رسول سے بڑی محبتیں فرمایا کرتے تھے، بڑا عشق کرتے تھے، بڑی مودت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت اور اتنا عشق اور اتنی الفت کہ جب رسول گرامی مسجد تشریف لاتے تھے اور وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے اور ایک قطرہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو اتنی محبت کرتے ہوں، قبلہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بعد رسول کی اکلوتی بیٹی یا رسول کے محبوب ترین داماد پہ ظلم و ستم ڈھائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ جو صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا جی مجھے بھی اسی سوال نے پریشان کیا، جو صحابہ کرام محبت کے دعوے کرتے تھے آخر انہیں کیا ہو گیا جو رسول کے بعد رسول کی اکلوتی بیٹی کے گھر کو جلانے آ گئے؟ ایسے کون سے عوامل ان کے سامنے پیش آئے جو یہ گھر جلانے پہ مجبور ہو گئے؟ یہ تو محبت کرنے والے تھے نا۔ میں نے کہا صاف سیدھی اگر بات کی جائے تو بات بڑی آسان ہے۔ وہ صحابہ کرام جو رسول کی زندگی میں رسول سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، رسول کے گزرنے کے بعد اپنے اصلی دین پہ پلٹ گئے۔ ریاکاری انسان کتنے دن کرے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، 5 سال، پوری زندگی ریاکاری کر ہی نہیں سکتا۔ کب تک کرو گے؟ ایک نہ ایک دن کھولو گے۔ صحابہ کرام جب تک رسول اللہ زندہ رہے، کیونکہ اس میں ان کے ذاتی مفاد بھی تھے، لوگوں کے سامنے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ دیکھو ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین اور آسان دلیل خود یزید ملعون ہے۔ یزید نے رسول کے نواسے کو مارا لیکن منبر پہ آ کے رسول کی خلافت کا دعویٰ کیا۔
رسول کے نواسے کو مارا، لیکن منبر پہ آنے کے بعد یہی کہا کہ ہم اسی سلسلہ خلافت کی کڑی ہیں۔ مار رسول کے نواسے کو رہے ہو اور دعویٰ اپنے آپ کے لیے یہ کر رہے ہو کہ ہم رسول سے نسبت رکھتے ہیں یا رسول کے جانشین ہیں۔ تو ان کی جو محبت تھی رسول کی زندگی میں، یہ ان کی ریاکاری تھی۔ اور یزید نے جو اشعار منبر پہ آ کے پڑھے نا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ منبر سے یزید نے پڑھے تھے کہ بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھیل رہے تھے، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ ہی کوئی ملک آیا تھا۔ میں کہوں گا یہ تو کسی کا شعر تھا جو یزید نے منبر پہ پڑھا۔ مدینے کی گلیوں میں جاؤ اور پتہ کرو اس شعر کا شاعر ہے کون؟ اس شعر کا شاعر ہے کون؟ شاعر وہ ہے جو رسول کی طرف ہر معجزے کے دیکھ کے کہا کرتا تھا یہ تو جادو ہے، رسول تو ہاشمیوں کے ساتھ مل کے حکومت سے کھیل رہے ہیں۔ یہ شعر مدینے سے شائع ہوا تھا، یہ شعر مدینے سے چلا تھا اور شام تک پہنچا۔ شاعر کوئی اور ہے، شاعر وہی ریاکار ہے جو ہمیشہ رسول گرامی کے پاس رہا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے رسول، بعض لوگ جو آپ کے منبر کے آس پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور جب آپ کچھ بیان کرتے ہیں اور یہ یہاں سے نکلتے ہیں تو میں اپنی زبان میں کہوں تو سر کھجلاتے ہوئے دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اما آج یہ صاحب فرما کیا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول گرامی کی مجلسوں سے نکل کے کہا کرتے تھے آج رسول اللہ کیا فرما رہے تھے۔ یہ ان کی ریاکاریاں تھیں۔ اب اگر میں صاف الفاظ میں کہوں تو وہ صحابہ جو محبت کے دعوے کرتے تھے اہل بیت عطرت کے ساتھ، وہ صحابہ رسول کے مرنے کے بعد، رسول کے گزرنے کے بعد پلٹ گئے اور پھر اسی نفاق اور اسی کفر پہ چلے گئے جس پہ پہلے تھے۔ یہ تو ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کر رہے تھے، بہت سارے ایسے تھے جب ان کی گردن پہ تلوار لگی ہم تو اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یقین جانے دین میں فساد رسول کے بعد انہوں نے ہی پھیلایا جنہوں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا، وہی اس امت کے سب سے بڑے مفسد ہیں، اہل فساد ہیں، جنہوں نے امت کو تباہ کر دیا، امت کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا اب ایک اور سوال، بس میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام محبت کرتے تھے کیسے ممکن ہے کہ وہ پلٹ جائیں جبکہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، رسول سے عشق کرنے والے لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، بسم اللہ۔ جناب موسیٰ کے معجزات آپ نے سنے ہیں، بسم اللہ سنیں بھائی۔ جناب موسیٰ نے کتنے عجیب و غریب معجزات دکھائے، کتنے عجیب و غریب معجزات۔ بھائی سب سے بڑا سپر پاور اس دور کا، جعلی سپر پاور جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، موسیٰ نے اسے نابود کر دیا، موسیٰ نے اسے نابود کر دیا۔ دربار میں جا جا کے وہ جو اپنے رسیوں کے سانپ بنا رہے تھے نقلی، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ان سب کو وہ اژدہا نگل گیا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات۔ پھر آخر میں جب جناب موسیٰ پوری قوم کو لے کے چلے، جب فرعون سے پوری قوم کو نجات دلائی اور پورے اپنے اس قوم میں اور قبیلہ بنی اسرائیل کو لے کے چلے، ایک دریا کو پار کیا، تو جناب موسیٰ کی قوم کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ 12 راستے بنائیں۔ جب راستوں پہ چلے وہ کہنے لگے ہر راستے پہ ایک ایک کھڑکی اور نمی دونوں ونڈو لگائیں تاکہ ایک دوسرے کو ہم دیکھتے رہیں۔ یہ ساری ڈیمانڈ اور یہ سارے قصات و واقعات آپ حضرات کے ذہنوں میں سب تو ضبط ہیں، بس میں نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کی قوم نے کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی دریا پہ جناب موسیٰ نے عصا مارا،
پل بن گیا، جناب موسیٰ کی قوم گزر گئی۔ اچھا، قوم موسیٰ کو نجات مل گئی، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ جناب موسیٰ قوم کو لے کے گئے، نماز شکرانہ پڑھی، خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو سدھار دیا اور کتنے لوگوں کو خدا والا بنا دیا۔ جناب موسیٰ اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو سدھار دیا اور کتنے لوگوں کی ہدایت کی۔ کچھ دنوں کے لیے جناب موسیٰ چلے گئے۔ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو مسلمان کرتے، کیسے ممکن ہے کہ رسول کے بعد رسول کے صحابہ گمراہ ہو گئے؟ ممکن ہے، ممکن ہے، ایسے ممکن ہے۔ جناب موسیٰ کچھ دنوں کے لیے چلے گئے، بنا بر روایت 30 دنوں کے بعد پلٹے، جبکہ بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ موسیٰ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، پلٹ کے آئیں گے۔ اب جب موسیٰ آئے، ہارون سے سوال کر رہے ہیں، ہارون انہیں کیا ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے گوسالہ پرست ہو گئے، یہ سارے کے سارے گوسالہ پرست ہو گئے۔ سامری نے ان سب کو جمع کیا اور ایک گوسالے کے سامنے پرستش شروع کر دی۔ جناب موسیٰ نے ہارون سے سوال کیا، ہارون ایسا کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے کہ یا نبی اللہ میں کیا کروں، میں تو منع کرتا رہا۔ موسیٰ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی تھی؟ پوری قوم کو۔ جناب موسیٰ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پوری قوم کو سدھار دیا؟ 30 دن کے بعد پلٹ کیا ہے؟ ملا کون سدھرا ہوا؟ جناب ہارون۔ انہیں پتا تھا موسیٰ زندہ ہیں، آئیں گے۔ یہ 30 دن بغیر نبی تحمل نہ کر سکے تو ذرا سوچو، جس عرب کی جاہل قوم کو یہ پتا ہو کہ اب رسول دنیا میں نہ رہے، وہ کیسے کیسے خطرناک کارنامے انجام دیتے ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے۔ تاریخ کو تاریخ کی نظروں سے دیکھو، تاریخ کے لیے تعصب کے چشموں کو ہٹاؤ، پھر آپ کو نظر آئے گا تاریخ کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کی اصلیت کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، تاریخ کی حقیقت و اصلیت دیکھنی ہے۔ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے رسول گرامی کی اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، رسول کا وہ پتھر کھانا، رسول کا وہ کچڑا اپنے اوپر پھینکوانا، وہ ساری محنتیں مشقتیں کو کوہ ابو قبیس پہ نعرہ تکبیر بلند کرنا، ایسے دور میں کہ جہاں نعرہ تکبیر پہ سر قلم کر دیے جاتے ہوں، اس دور میں رسول کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترویج کرنا، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا صلہ بہت بڑا ہوگا، رسول کو قیمتی خزانہ مانگیں گے، رسول ہیرا و جواہرات مانگیں گے، رسول لوگوں کی پراپرٹیاں مانگیں گے۔ لیکن جب رسول نے اپنی اجرت کا سوال کیا تو وہ تمام سوال جو ان سب کے ذہنوں میں تھے وہ باطل ہو گئے۔ خداوند متعال نے فرمایا، اے رسول ان سے کہہ دو، ہم ان مشقتوں کے بدلے، ہم ان اذیتوں کے بدلے تم سے فقط و فقط یہ چاہتے ہیں کہ تم علی و فاطمہ سے محبت کرو۔ فقط ہمارا تم سے ایک ہی سوال ہے، ایک ہی اجر ہے۔ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اب میں زیادہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کروں گا، بس ایک نقطے کی طرف توجہ، رسالت کا بار دیکھیے، رسالت کا وزن دیکھیے۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، باقی سمجھیے گا خود۔ رسالت کا ایک طرف وزن رکھیے، اگر رسالت کے بدلے رسول گرامی نے کچھ مانگا ہے تو اس کا وزن رسالت کے برابر ہوگا، رسالت کے برابر ہوگا۔ کہ میں کچھ سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ تم ہماری عطرت سے محبت کرو۔ اب میں کہوں گا جہاں رسول گرامی لوگوں سے تقاضا کر رہے ہوں کہ ہماری عطرت سے محبت کرو، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اب ذرا دیکھو زمانے نے کیا رسول کی آواز پہ لبیک کہا؟ ابھی 12 وفات آئے،
یا اور بھی ایسے میلادیں آئیں تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اے کالی کملی والے۔ المرء یحفظ فی ولدہ، میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں، کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں، نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو جا کے دیکھ لو آپ کی اولاد سے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت آپ کی اولاد سے کرے گا اتنی محبت آپ سے کرے گا، یہ ذاتی تجربہ ہے اور روایت بھی ہے۔ المرء یحفظ فی ولدہ، یہ خطبہ فدکیہ کا جملہ ہے۔ جناب سیدہ کونین نے جب انہیں خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد فرمایا تم تو بڑے محبت کے دعوے کرتے، ہم رسول سے محبت کرتے، اگر رسول سے محبت کرتے ہوتے تو فاطمہ کی محبت تم سب کے دلوں میں ہوتی۔ اگر فاطمہ کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو یاد رکھو تم صرف رسول سے محبت کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں ابھی ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین برادران اہل تسنن کے خطبہ فدق، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کئی معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو نقل کیا۔ فَأَنَّتْ أَنَّا، آہ آہ کی آواز آئی، جسے ہم کہتے ہیں کراہنے کی آواز۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کروں گا، آخر نبی کی اکلوتی بیٹی کہ جس کی عمر بقول آپ کے بقول ہمارے 17 سے 18 سال ہے، 18 سال کا انسان جوان ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، پھر نبی کی اکلوتی بیٹی مسجد میں آتے ہوئے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آہ آہ کی آوازیں کیوں بلند کر رہی ہے؟ کیا کسی صحابی نے رسول کی بیٹی سے بڑھ کے پوچھا نہیں، اے رسول کی بیٹی کیا آپ کی پسلیوں میں چوٹ ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں اے رسول کی بیٹی کیا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا؟ کیا کسی نے پوچھا؟ کسی نے پوچھا؟ ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد فرمایا کیف اصبحت، تم نے صبح کس حال میں کی ہے شہزادی، یعنی تمہاری رات کیسے گزری؟ شہزادی نے جیسے ہی سوال کیا، شہزادی کی آنکھوں میں آنسو۔ چلو مدینے میں کسی نے پوچھا تو، کیا مدینے کے لوگ اندھے تھے؟ اندھے تھے؟ وہ صحابہ کرام جو محبت کے دعوے کرتے تھے وہ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے؟ وہ سوال تو کر سکتے تھے نا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیا انہوں نے کوئی سوال کیا؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کا خدا حکم دے رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر تم کچھ دے سکتے ہو تو یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے نواسے، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ رسول گرامی ہر شخصیت کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے اور بٹھانے کے بعد مدینے والوں کے سامنے معرفی کروایا کرتے تھے
امام حسن کے بارے میں بھی روایت ہے، امام حسین کے بارے میں بھی ہے، شہزادی کے بارے میں بھی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ لوگوں کے سامنے جناب شہزادی کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے، ایھا الناس فاعرفوها هذه فاطمہ، اے لوگو اسے پہچان لو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ایھا الناس هذا الحسین فاعرفوه، یہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کیا مدینے والے جانتے نہیں تھے؟ رسول بتانا چاہ رہے ہیں، اے مدینے والو، جب کل کوئی آگ و لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آئے تو خبردار تم ان کی حمایت میں نہ آنا، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ لفظ اذیت یہ تو مسلم صاحب نے بھی اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے یا نہیں؟ بخاری صاحب نے بھی نقل کیا ہے یا نہیں؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ راضی اور ناراضی اور اذیت اور فضیت، یہ ساری باتیں رسول کیوں فرما رہے؟ کچھ تو راز ہوگا، کچھ تو راز ہوگا، راز یہی ہے، یہی راز ہے۔ رسول جانتے تھے کہ میرے بعد میری اس بیٹی پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ وہ امام سجاد کا مشہور و معروف جملہ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ شام میں فرمایا تھا نا، شام میں یا کوفہ میں، میں جب امام سید سجاد کے اس جملے کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں، پتہ نہیں میری عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ مولا سجاد نے، جب مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، مولا نے بتانا شروع کیا۔ بتانے کے بعد مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر میرا نانا رسول ان لوگوں کو حکم دیتا کہ میرے ان اہل بیت اطہار کو مارنا، ظلم و ستم ڈھانا، ان کے گلے کاٹ دینا، ان کی ناموس کی بے احترامی کرنا، تو اتنی بے احترامی نہ کرتے جتنی انہوں نے کی ہے۔ یعنی خدا حکم دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ عصمت دو طرح کی ہے، معصوم کی دو کیٹیگری ہیں، ایک تو ہمارے 14 معصوم، ان کے بعد جو معصوم ہم شمار کرتے ہیں جیسے ابوالفضل العباس، جناب زینب کبریٰ، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے درجے کے معصوم، مطلب ان سے کوئی غلطیاں ہو سکتی نہیں، آقا جان ان سے بھی کوئی غلطی نہیں، کوئی مکروہ کام ان کے حق میں ثابت نہیں کر سکتا، کوئی مکروہ کام ثابت نہیں کر سکتا، بس ایک حکمت ہے، ایک راز ہے جو روز قیامت ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ دو درجے، ایک 14 معصومین، پھر اس کے بعد وہ افراد جو اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو اپنے کارناموں کے ذریعے اہل بیت سے قربت حاصل کرتے ہیں، اپنے کارناموں کے ذریعے۔ بس یہاں سے تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں، پھر انشاءاللہ ربط مسائل۔ جو اپنے کارناموں کے ذریعے سے، وہ کارنامہ کیا ہے؟ وہی خداوند متعال کا قرآن مجید میں حکم کہ جس میں خدا نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، جنہوں نے اہل بیت سے اتنی محبت کی، اتنی مودت کی کہ وہ اہل بیت کے نزدیک ترین افراد میں شمار ہونے لگے، جیسے جناب ابو ذر، جناب قمر، جناب مقداد، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری شخصیتیں، جناب میثم۔ یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کی وجہ سے خدا سے قریب ہو گئے۔ زیارت جامع کبیرہ کا وہ مشہور و معروف جملہ، لوگ کہتے ہیں قبلہ کوئی عمل بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی نماز بتائیں، کوئی روزہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں کہ جس سے خدا سے قربت مل جائے، خدا سے قریب ہو جائیں۔ اما جن کے پاس محبت اہل بیت جیسی دولت ہو وہ کسی نسخے کی تلاش میں جائیں۔ زیارت جامعہ کے جملات ہیں نا، آپ کے ذریعے ہم خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی جتنی زیادہ محبت ہے وہ خدا سے اتنا زیادہ قریب ہے۔
جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرو، جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ان کی قربت کا اندازہ دنیا لگا ہی نہیں سکتی۔ میں آج ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی اور بھی بیویاں تھیں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سوا، لیکن جناب صدیقہ کے علاوہ اگر کسی بیوی کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس بیوی کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت حزام کھلابی، جنہیں ہم کہتے ہیں بی بی ام البنین۔ بی بی ام البنین کی عظمت کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ کیونکہ گزشتہ دنوں میں سیدہ کی وفات کا بھی دن گزرا، تو میں چاہوں گا تھوڑا بہت جناب سیدہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ میں نے جو موضوع بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا وہ محبت اہل بیت اطہار سے۔ اگر انسان اہل بیت سے قریب ہونا چاہتا ہے، خدا سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو وہ محبت اہل بیت کا سہارا لے سکتا ہے، محبت اہل بیت کے ذریعے خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ جناب ام البنین کی عظمت کا خلاصہ، جناب ام البنین کا اگر آج ہم اس منبر سے تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے جناب ام البنین معصومہ تھی، جناب ام البنین کسی بہت بڑے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر تذکرہ کیوں؟ کیا صرف علی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے تذکرہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور بھی بہت ساری زوجات ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں، بعض نبیوں کی بیویوں کے کارنامے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ زوجہ ہونا باعث فضیلت ہے ہی نہیں۔ بعض افراد جو اتراتے ہیں فلاں صاحبہ فلاں محترمہ وہ فلاں نبی کی بیوی تھیں اور فلاں نبی کی بیوی پہ اب اگر آپ قرآن میں جائیں تو لعنتیں ہو رہی ہیں، فلاں نبی کی کیریکٹر پہ نبی دونوں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو زوجہ ہونا باعث فخر نہیں ہے، زوجہ ہونا باعث فخر نہیں ہے۔ اگر جناب ام البنین، بس میں یہاں سے اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، اگر جناب ام البنین کا تذکرہ آج ممبروں سے ہو رہا ہے تو وہ علی کی زوجیت کی وجہ سے نہیں بلکہ فاطمہ سے اور اولاد فاطمہ سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اولاد فاطمہ سے محبت کی وجہ سے۔ جناب عقیل کو امیر المومنین نے بلایا، جناب عقیل سے فرمایا عقیل میرے لیے کوئی ایسی بیوی تلاش کرو جو شجاع قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، بہادر خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ اس سے ایک بہادر بیٹا دنیا میں آ سکے۔ خوب، جناب عقیل انساب عرب کے ماہر تھے لیکن علی سے زیادہ ماہر نہیں تھے، علی سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، علی سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے، لیکن پھر عقیل سے امیر المومنین کیوں فرما رہے ہیں عقیل میرے لیے بہادر خاتون تلاش کرو؟ گویا امیر المومنین عقیل کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میں بہادر خاتون کی تلاش کر رہا ہوں تاکہ بہادر بچہ دنیا میں لا سکوں، اسی طرح میرے بعد تم بھی تلاش کرنا تاکہ مسلم جیسا حسین کے لیے ایک سپاہی تیار ہو سکے۔ تم بھی تلاش کرو۔ جناب عقیل نے کہ مولا ایک قبیلہ ہے بنی کلاب، اگر عرب کی تاریخ میں جائیں تو بہترین نیزے چلانے والے خاندان بنی کلاب سے ہیں، بہترین گھڑ سوار خاندان بنی کلاب سے ہیں، بہترین تلواریں چلانے والے خاندان بنی کلاب سے مولا کی خدمت میں آئے کہ مولا یہ خاندان آپ کے لیے مناسب ہے، عرب کے بہترین جنگجو اس خاندان سے تعلق رکھتے، مولا اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ۔ اب اس سے پہلے دیکھیں قدرت کا نظام دیکھیں، کہتے اگر آپ کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں تو خدا ایسا وسیلہ بناتا ہے کہ جس کی تلاش آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا مشتاق گھر میں بیٹھا ہے۔ جناب ام البنین کے لیے بڑے رشتے آئے،
شجاع خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن جو بھی رشتہ جناب ام البنین کے لیے آتا تھا جناب ام البنین ٹھکرا دیتی تھی کہ اس رشتے کی ہمیں تلاش ہی نہیں ہے، جس رشتے کی تلاش ہے عنقریب وہ گھر پہ آنے والا ہے، عنقریب آنے والا ہے۔ جناب ام البنین اپنی والدہ کے پاس گئیں اور جانے کے بعد عرض کیا کہ والدہ آج میں نے خواب دیکھا۔ کہ کیسا خواب؟ کہ میں ایک باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے دیکھا سورج چمک رہا ہے، آسمان پہ ستارے چھائے ہوئے ہیں، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، کواکب نظر آ رہے ہیں، خدا کا جمال، خدا کا حسن چیزوں میں محسوس کر رہی ہوں۔ میں جب خدا کے حسن کی طرف دیکھ رہی تھی تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی تعریف میں مصروف ہو گئی۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے اس آسمان کو بغیر ستون کھڑا کر دیا۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے یہ چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے نہروں میں روانی عطا کر دی۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے زمین کا فرش بچھا دیا۔ اے میرے پروردگارہ، تو نے پہاڑوں کی شکل میں زمین پہ میخیں لگا دی۔ اے میرے پروردگارہ، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، کیا جلال ہے کہ بس میں تعریف خداوندی میں مصروف ہی تھی، اچانک میں نے دیکھا آسمان سے چاند ٹوٹا، میری گود میں آ گیا۔ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ۔ ارے آپ کو پتا ہے نا قمر بنی ہاشم کون ہے؟ ارے بنی ہاشم کا چاند کون ہے؟ کہ میں نے دیکھا آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری جھولی میں آ گیا۔ اب جیسے ہی وہ چاند میری جھولی میں آیا، اس کے بعد 3 ستارے ٹوٹے، وہ بھی میری جھولی میں آ گئے۔ ماں میں پریشان ہو گئی، میں متعجب ہو گئی، میری آنکھیں خیرہ خیرہ ہو گئی۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، کیا علت ہے؟ کبھی چاند آ رہا ہے، کبھی ستارے آ رہے ہیں۔ ارے میں مسلمانوں سے یہی تو کہتا چلا آ رہا ہوں، تم اپنی قسمت ستاروں میں ڈھونڈتے ہو۔ ارے اس چوکھٹ پہ جاؤ جس چوکھٹ پہ چاند و سورج سلانی پیش کر رہے ہو۔ تم چاند و ستاروں میں اپنی قسمتیں تلاش کر رہے ہو، اس کی چوکھٹ پہ جاؤ جہاں ستارے اپنی قسمت تلاش کرتے ہوں، جہاں ستارے اپنی قسمت بناتے ہوں، اس کی چوکھٹ پہ جاؤ۔ اب جناب ام البنین پریشان اپنی ماں کی خدمت میں گئی کہ ماں اس خواب کی تعویل کیا ہے؟ جناب ام البنین کی ماں مسکرائیں اور مسکراتے ہوئے فرمایا عنقریب تمہاری شادی عرب کے ایک شجاع ترین انسان سے ہوگی، جس سے چاند جیسا ایک بیٹا ہوگا، ستاروں جیسے 3 بیٹے اور ہوں گے، خدا تمہیں 4 اولاد عطا کرے گا۔ بس جیسے ہی خواب کی تعبیر بیان کی، اچانک جناب ام البنین کے والد محترم حزام گھر میں داخل ہوئے۔ ام البنین کی طرف دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ کہ بیٹی کیا تم نے خواب دیکھا؟ کہ بابا میں نے خواب دیکھا کہ جو خواب تم نے دیکھا تھا اس کی تعویل تمہارے گھر آ پہنچی ہے۔ کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ بابا کیا ہوا؟ کہ عرب کا شجاع ترین شخص علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہوا ہے، کہ علی کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ بشرا کے فاطمہ بالسادة الغرر ثلاثة انجم والظاہر القمر ابوہم سید فی الخلق قاطبہ بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبر۔ اے فاطمہ، یہ ندائے غیبی تھی فاطمہ حزام کے لیے۔ اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک عظیم اور بزرگ سیدوں سے نوازا ہے، ایک چاند عطا کیا ہے، 3 ستارے عطا کیے ہیں، ایسا چاند و ستارہ کہ جس کا باپ عرب میں سب سے زیادہ افضل ہے رسول کے بعد، سب سے زیادہ افضل ہے رسول کے بعد۔ اب کہتے ہیں بس یہاں سے میں جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، جناب ام البنین کی عظمت کا راز کیا ہے؟ زوجہ ہونا عظمت کا راز نہیں ہے، بس یہاں سے
کچھ جملے احساسی، کچھ احساسی جملے. جناب ام البنین کا رشتہ امیر المؤمنین کے ساتھ ہوا گھر میں پہلا دن. بس یہی سے دلیل دے رہا ہوں. جناب ام البنین کا جو آج اس منبر سے میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ جو سن رہے ہیں جناب ام البنین کا تذکرہ، اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے. علی کی تو اور بھی زوجہ تھیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ چھٹے مولا نے ایک شادی کی، بیوی گھر پہ آئی، مولا نے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے. جیسے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے تو زوجہ نے مولا کی طرف خطاب کیا کہ مولا کوئی اور بات کریں. پھر مولا نے فضائل علی بیان کیے. پھر یہ جملہ کہہ کہ مولا کوئی اور بات کہیں. روایتوں کے جملے چھٹے امام نے خطاب کیا کہ میں اس جسم کو اپنے جسم سے مس ہونے نہیں دینا چاہتا جو جسم جہنم کا ایندھن ہو. جملہ کہہ دیا میں نے. مولا نے فرمایا جس میں فضائل علی سننے کی تاب نہ ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا زوجہ ہونا باعث فخر نہیں ہے. تین اماموں کی زوجہ ایسی تھی کہ جو امام کے قتل میں شامل تھی. 3 اماموں کی زوجہ جو امام کے قتل میں شامل تھی. میں رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، اماموں کی بات کر رہا ہوں جو امام کے قتل میں شامل تھی. تو زوجہ ہونا باعث فخر نہیں ہے، بلکہ خاندان عطرت و طہارت کا احترام کرنا باعث فخر ہے. جناب ام البنین جب ودا ہو کے علی کی چوکھٹ پہ آئیں، تاریخ گواہ ہے جناب ام البنین نے اپنا قدم علی کے گھر میں نہیں داخل کیا. روایتوں کے جملے ہیں جناب فاطمہ بنت حزام یعنی ام البنین علی کی چوکھٹ پہ بیٹھی، علی کی چوکھٹ کو چوما اور چومنے کے بعد گھر میں داخل ہوئی. گویا بتانا چاہتی ہیں کہ میں یہاں علی کی زوجہ نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں. علی کی زوجہ نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں. یہ محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کی نشانیاں ہیں. چوکھٹوں کو چومنا اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے. شیخ انصاری کا نام سنا ہے؟ شیخ انصاری ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے، علماء بھی تشریف فرمائے. شیخ انصاری میں بغیر کوئی مقایسہ اگر آج کے تمام مراجع کرام کو ملایا جائے، سب کے علم کو ملایا جائے تو شیخ انصاری کی کمر تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس شخصیت کا نام ہے شیخ انصاری کہ جس کی 2 کتابیں حوزے کے درس سے خارج میں آج پڑھائی جاتی ہیں. اس شخصیت کا نام ہے شیخ انصاری. اچھا، شیخ انصاری کی عظمت ماشاءاللہ سے بس بتا دی. شیخ انصاری کا وہ مشہور و معروف قصہ ہے کہ جب تک امام زمان تائید اجتہاد نہیں دیں گے تب تک میں دعوی اجتہاد نہیں کروں گا. حالانکہ میں نے بھی علماء سے سنا ہے، اور قصات و واقعات کے لیے اتنی معتبر اور اتنی محکم دلیلیں تو نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتیں میں نے بھی سنا، آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. ماننا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، انکار کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری باتوں کو؟ اور میں نے اس جملے میں بہت سارے راز کو کھولنے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑے جملے آپ حضرات کے سامنے ادا کیے. یہ جو آج ہم امام زمانہ کی رؤیت کے حوالے سے قصہ سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے اور فلاں جوان امام زمانہ سے ملا، امام زمانہ نے یہ فرمایا، فلاں صاحب امام سے ملے، امام سے یہ فرمایا، یہ فرمایا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرتی ہیں جوانوں کو، لیکن تحقیق ضروری ہے. ہر قصے کو ایسے ہی نہیں ایکسیپٹ کر لیں بس فلاں صاحب نے کہہ دیا سو سن لیا سو بیان کر دیا. ہوتا یہی ہے ممبروں سے قصات و واقعات کیونکہ آسان بہت ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک قصہ بیان کروں گا تو 15 منٹ آرام سے پار ہو جائیں گے. تو اس غرض سے نہ سنیں اور اس غرض سے نہ بیان کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. بس میں منزل اختتام کی طرف ہوں.
چوکھٹ چومنا جناب ام البنین کی سنت ہے، آل محمد کے دروازوں کی چوکھٹوں کو چومنا جناب ام البنین کی سنت ہے۔ شیخ انصاری کتنا بڑا مرجع، کتنا بڑا مجتہد۔ شیخ انصاری کربلا معلیٰ میں داخل ہوئے، حرم ابی الفضل عباس میں پہنچے، جھکے اور جھکنے کے بعد مولا عباس کی چوکھٹ کو اپنے لبوں سے چوما۔ اب جب اپنے لبوں سے چوما تو ہم جیسے جاہل کھڑے تھے شیخ انصاری سے کہنے لگے، شیخ انصاری آپ بڑے قابل ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جاتا خدا کے سوا؟ آپ چوکھٹ کو چوم رہے ہیں وہ بھی عباس کی، کیا کوئی دلیل ہے، کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے؟ اب شیخ انصاری نے عاشقوں والا جواب دیا، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں عباس کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں؟ کہاں میں اور کہاں عباس کی چوکھٹ، اما میں تو اس مقام کو چوم رہا ہوں جہاں عباس کے زائرین کی قدموں کی دھول پڑی ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کہاں میں، کہاں شیخ انصاری؟ ارے جب شیخ انصاری اپنے آپ کو کہہ رہے کہاں میں اور کہاں مولا عباس کی چوکھٹ، ذرا سوچے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہم تو فی الحال اس مقام کو چوم رہے ہیں کہ جہاں عباس کے زائرین کی قدموں کی دھول پڑی ہو، جہاں قدم رکھے گئے ہوں عباس کے زائرین کے، ہم تو اس مقام کو چوم رہے ہیں۔ کہاں عباس کی چوکھٹ؟ ام البنین جب گھر میں داخل ہوئی، چوکھٹ کو چوما اور چومنے کے بعد کہ علی میں آپ کی زوجہ نہیں، آپ کی کنیز ہوں۔ یہ محبت ہے جناب ام البنین کی۔ شہید اول صاحب کتاب لمعۃ الدمشقیہ، جنہوں نے جیل میں اپنے خون سے تحریر کی ایک کتاب جسے آج حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھے بغیر کہا جاتا ہے کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا، کوئی مولوی بن ہی نہیں سکتا۔ لمعۃ الدمشقیہ، معذرت کے ساتھ میں حوزے کی بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے باتی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ صاحب کتاب لمعۃ الدمشقیہ شہید اول فرماتے ہیں جناب ام البنین کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ کربلا کے بعد ہر عید پر، ہر خوشی میں جناب زینب خود اپنے گھر سے چل کے ام البنی کے دروازے پہ آ کے تعزیت پیش کرتی تھی۔ کہ زینب کون؟ شریکت الحسین۔ آخر کچھ تو اہل بیت سے رشتہ تھا ام البنین کا، جو جناب زینب تعزیت پیش کرنے آ رہی ہیں ام البنین کی خدمت میں اور کہہ رہی ہیں کہ تمہیں میں صبر کی تلقین کر رہی ہوں، تمہارا کربلا میں سب کچھ قربان ہو گیا ام البنین۔ یہ محبت ہے۔ جناب ام البنین گھر پہ آئی، ظاہر سی بات ہے میں نے بیان کیا تھا نا، یہ ام البنین ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے۔ جب یہ ودا ہو کے علی کے گھر پہ آئیں، دیکھیں محبت، عشق علی سے، اولاد علی سے، زہرا کے بچوں سے۔ جب یہ ودا ہو کے گھر پہ آئیں تو علی فرماتے تھے فاطمہ مثال کے طور پہ ادھر آؤ، فاطمہ یہ کام، فاطمہ وہ کام۔ علی کا ہاتھ پکڑا، ایک کونے میں بیٹھی کہ علی جان مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے۔ کیسے کیسے عظمت نہ ہو اس بی بی کی کہ علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے، کہ جب آپ گھر میں فاطمہ کہتے ہیں نا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب آپ گھر میں فاطمہ کہتے ہیں نا تو میں دیکھتی ہوں حسن و حسین کی نظریں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ مجھے فاطمہ نہ کہنا، فاطمہ نہ کہنا، مجھے فاطمہ نہ کہنا۔ حسن و حسین کو بلایا، کلیجے سے لگایا۔ اچھا ام البنین کی جب اتنی محبت ہے تو علی بھی اس کے بدلے میں محبت دیں گے نا۔ علی نے فرمایا آج سے آپ ام البنین ہیں، 2 بچوں کی ماں۔ حسن و حسین کی ماں بننا
یہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ لوگوں نے تانے دیے، عورتوں کا کام ہوتا ہے تانے دینا، عورتوں نے تانے دیے کہ ابھی اس کے خود بیٹے نہیں ہیں، خود بچے نہیں ہیں، اسی لیے یہ حسن و حسین کا زیادہ خیال رکھتی ہیں، جس دن ان کے خود کے بچے ہو جائیں گے پھر یہ حسن و حسین پہ توجہ نہیں دیں گی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب ابوالفضل عباس اس دنیا میں پیدا ہوئے، شہزادی کھڑی ہوئی، اپنے بچے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، دوڑتی ہوئی حسن حسین کے پاس گئی، صدقہ نکالنا شروع کیا۔ جس کے گھر میں چاند جیسا بیٹا آیا ہو وہ حسن و حسین کا صدقہ نکال رہی ہے۔ اپنے بیٹے عباس ادھر آؤ، عباس ادھر آؤ، خبردار یہ جو حسن و حسین ہیں انہیں بھیا نہ کہنا، بھیا نہ کہنا، انہیں بھیا نہ کہنا۔ پھر کیا کہیں کہ جب بھی انہیں بلانا ہو تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا یا سیدی و مولا، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ خبردار بھیا مت کہنا، بھیا مت کہنا، یہ شہزادی کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو، خبردار کبھی بھیا مت کہنا۔ عباس اگر یہ حسن و حسین کسی غلام کو حکم دے تو تم یہ انتظار مت کرنا کہ غلام ان کا حکم بجا لائے، بلکہ اگر تمہارے کانوں تک حسین کی آواز آ جائے تو غلام سے پہلے تم دوڑتے ہوئے اس کام کو انجام دینا۔ یہ آقا زادی کی بیٹے، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ یہ ہے محبت ام البنین، محبت ام البنین۔ مروان جیسا لعین شقی انسان کہتا ہے کہ تو میں جب جنت البقیع کی طرف جاتا تھا تو میں روز ایک بی بی کو روتے ہوئے دیکھتا تھا کہ میں جنت البقیع میں پہنچا، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو عصے کے سہارے سے جنت البقیع پہنچی اور اس نے 4 قبریں بنائیں، 4 قبریں بنائیں، اور بنانے کے بعد چاروں قبروں کو مٹاتے ہوئے فرمایا اے میرے شیرو، میں تم پہ نہیں روؤں گی، تمہاری ماں زندہ ہے، اور میں اس پہ روؤں گی جس پہ رونے کے لیے اس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے، ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا حسین پہ قربان کر دیا۔ جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے، روایتوں میں موجود ہے، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، چاروں بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے۔ یہ حسین کے لیے ام البنین کی ہی تربیت تھی نا، ام البنین کی تربیت تھی نا۔ حسین پہ ایک آنچ عباس نے نہ آنے دی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جب آخری لمحات علی کے سر پہ ضربت لگی، علی بستر مریضی پہ ہیں، کبھی حسن کو بلا رہے ہیں، کبھی حسین کو بلا رہے ہیں، کبھی زینب کو بلا رہے ہیں، کبھی کلثوم کو بلا رہے ہیں۔ حسین کو بلایا، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا، اے میرے بیٹے حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ زینب کو بلایا، حسین کے ہاتھوں میں زینب کا ہاتھ رکھا، اے میرے بیٹے حسین، یہ تمہاری باغیرت بہن زینب ہے، بڑی غیرت دار بہن ہے، اے میرے بیٹے حسین اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا۔ حسین کو حسن کے حوالے کیا، زینب کو حسین کے حوالے کیا۔ روایتوں کے جملے ہیں جب سب کو سب کے حوالے کر دیا، اچانک پردے سے کے پیچھے کسی بی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی نے فرمایا ذرا دیکھو یہ بی بی کون ہے جو پردے کے پیچھے رو رہی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، مولا ماں ام البنین ہے کہ ام البنین کو بلاؤ۔ ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ نے سب کو سب کے حوالے کر دیا لیکن میرے بیٹے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔
کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ بس جیسے ہی سنا آنکھوں میں آنسو، حسین کا ہاتھ پکڑا، اے میرے لاڈلے عباس، ارے حسین کا خیال رکھنا، اے میرے لاڈلے عباس، یہ تیرا بھائی حسین ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عباس یاد رکھنا، تب تک پانی نہ پینا جب تک حسین پانی نہ پی لے، ایسا نہ ہو تو پانی پی لے حسین پیاسا رہ جائے۔ مقتل کے جملے ہیں، جب ابو الفضل عباس نہر فرات پہ پہنچے، ہاتھوں میں پانی لیا اور خیموں کی طرف رخ کیا، اے پانی میں تجھے کیسے پی لوں جب تک میرا آقا حسین پیاسا رہے، جبکہ میرا آقا حسین خیموں میں پیاسا ہو، کیسے ممکن ہے میں پانی پی لوں؟ روایتوں کے الفاظ ہیں، جیسا ام البنین نے کہا تھا عباس نے ویسا ہی کیا۔ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف ایک تیر نہ آیا، عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کسی نے نظر نہ اٹھائی، لیکن جب آواز آئی اے میرے آقا، اے میرے مولا، میری مدد فرمائے، حسین دوڑے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں اکبر کا جنازہ اٹھایا، لیکن حسین نے یہ نہیں فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ قاسم کا جنازہ اٹھایا، لیکن حسین کے چہرے پہ ضعیفی کا احساس نہیں ہوا۔ یہ راوی بیان کر رہا ہے کہ سارے لاشیں اٹھائے، لیکن حسین کے چہرے پہ کوئی شکن نہ آئی، ضعیفی نہ آئی۔ لیکن جیسے ہی عباس کے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، الآن ان کا ذرا ظہری، اور اب میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، بس چند جملے سن لیجئے کہ اب میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہے نا مولا نے یہ جو جملہ فرمایا ہے نا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مولا کی کمر ٹوٹ گئی، یہ عربی کا محاورہ ہے، جب کسی کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور حسین کے لیے سب کچھ ایک عباس ہی تو تھا نا۔ جب عباس دنیا سے گیا، حسین نے کہا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ روایتوں کے جملے ہیں عباس کے لاشے پہ پہنچے، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، پیار کرنا شروع کیا، اے میرے بھیا عباس میں تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے بھیا عباس کیا ایک بار مجھے بھیا کہو گے؟ اور پوری زندگی تم نے آقا کہا، پوری زندگی تم نے مولا کہا۔ بس روایتوں کے جملے ہیں، جناب ام البنین کی وصیت یاد رکھتے ہوئے یہ دو چار جملے سنیے گا۔ ابو الفضل عباس نے بس ایک بار بھیا کہا، روح پرواز ہوئی، عباس کے لاشے کو اٹھایا۔ اچھا خیموں میں عباس کسی سے کچھ وعدہ کر کے آئے تھے نا، کچھ وعدہ کیا تھا نا۔ ایک ننھی سی بچی تھی خیمے میں جس سے وعدہ کیا تھا، جس کی مشق لے کے آئے تھے۔ پر روایتوں کے جملے ہیں جناب ابو الفضل عباس کا لاشا اٹھایا، اب خیموں میں ایک ننھی 4 سالہ بچی بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی بچوں آؤ اب پیاس ختم ہو جائے گی، ارے میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہوگا۔ پر جیسے ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھا، آواز بلند کی، اے بچوں کوزوں کو پھینک دو، ارے میرا چچا مارا گیا، میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، میرے چچا کا علم گر گیا۔
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگارا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. اللهم بحق ضلع الزهرة عجل لوليك الفرج. يا رب الحسين بحق الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفع صدر فاطمة بظهور الحجة. يا رب زينب بحق زينب اشفع صدر زينب بظهور الحجة. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا ہم سب کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما. پروردگارا ہمارے جوانوں کو توفیق عمل عطا فرما. پروردگارا جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اس مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارا اس مرحوم کے درجات بلند فرما. جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کوثر علی ابن رجب علی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے.